السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات جماعت ہفتم۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم اپنا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ کے تحت مسلمانوں قریش مکہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہ لڑنے کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے عرب قبائل کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ مسلمانوں قریش مکہ سے جس فریق کے ساتھ چاہے مل سکتے تھے، جس کے نتیجے میں قبیلہ بنو حذا مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور بنو بکر نے کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ بیٹا آپ نے یہ دونوں گروپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور ایک کفار کے ساتھ تھا۔ جو مسلمانوں کا حلیف بنا تھا وہ قبیلہ بنو حذا، اور جو کفار کا مکہ کا ساتھ دے رہا تھا وہ تھا بنو بکر۔ بنو حذا کی بنو بکر کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ ایک رات موقع پا کر بنو بکر نے بنو حذا پر حملہ کر دیا۔ بنو حذا کے لوگوں نے مجبور ہو کر خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ بنو بکر وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور حرم میں داخل ہو کر بنو حذا کا قتل عام کیا۔ کفار مکہ نے اس قتل عام میں بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان حالات میں بنو حذا کا ایک وقت مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت نے تمام واقعات بیان کرتے ہوئے کہا کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، ہمیں انصاف دلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر قریش مکہ کی طرف بھیجا۔ ان کے سامنے 10 یا 3 شرائط رکھی۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے یہ والی جو 3 شرائط ہیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی شرائط، بنو حذا کو مقتولین کا خون بہا ادا کر دیں۔ نمبر 2، یا پھر معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ نمبر 3، یا بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ قریش نے غرور میں آ کر تیسری شرط مان لی، معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جلد ہی قریش کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ معاہدہ حدیبیہ کے اثرین و تجدید ہو سکے۔ معاہدہ حدیبیہ کے اثرین و تجدید سے مراد کہ نیا بن سکے۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان بہت سے صحابہ کرام کے پاس گیا، لیکن اسے ناکام مکہ مکرمہ میں واپس لوٹنا پڑا۔ تو پیارے بچوں، سب کیا ہے، میں ناظرہ کی ایک دعا یاد کریں گے۔ باتھ روم میں دال ہونے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے ساتھ دہرائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں خبیث جنوں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔